رہائی کا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی یہ سارے کے سارے مقدمات تھے ان کے اندر جو متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں انہوں نے 16 ایم پی او یا 3 ایم پی او کے تحت جو ہے کہ ان کو نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے، جن کو اعلیٰ عدلیہ کے اندر چیلنج کیا گیا ہنگامہ آرائی میں یا اس کیس کے اندر وہ ملوث ہیں، تو جس کے بعد عدالت نے وہاں سے ان کو رہا کیا اور وہ رہائی پا کر لاہور اپنے گھر پہنچی ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے عمران خان کو اور ان کی اہلیہ دونوں ملزمان ہیں اس میں، تو ان کو فراہم کر دیا اور اس سلسلے میں 4 جنوری کی تاریخ جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر کی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل اور اے بی این میں خوش آمدید۔ آپ کو آج 2 بڑے اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ایک یہ کہ خدیجہ شاہ کی رہائی اور صنم جاوید کے ایم پی او آرڈر کی واپسی، شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ایم پی او جاری کیا تھا اس کو واپس لیا گیا تھا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ کہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کو یہ قانونی اختیار حاصل ہی نہیں کہ وہ ایم پی او آرڈر کے تحت کسی کو بھی نظر بند کریں۔ ان خبروں کے بعد کچھ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف بالخصوص، کیونکہ زیادہ کریک ڈاؤن انہی کے خلاف پورے ملک کے اندر چل رہا ہے، کہ ان کے لیے شاید کچھ آسانیاں پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ اور دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ الیکشن کی شفافیت کا ایک بہت بڑا سوال ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جنوری کے فرسٹ سیکنڈ ویک کے اندر بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ بھی رہا ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے کون سے ایسے محرکات ہیں کہ جو یہ بات چیت کی جا رہی ہے؟ جہاں تک معاملہ ایم پی او کا اور سیاسی کارکنوں کے لیے رہائی کا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی یہ سارے کے سارے مقدمات تھے ان کے اندر بیشتر جو گرفتار رہنما یا کارکن ہیں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں لوور کورٹ سے، بعض کیسز کے اندر ہائی کورٹ سے بھی ضمانتیں ہوئی ہیں، لیکن پھر ان کو جو متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں انہوں نے 16 ایم پی او یا 3 ایم پی او کے تحت جو ہے کہ ان کو نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے، جن کو اعلیٰ عدلیہ کے اندر چیلنج کیا گیا۔ خدیجہ شاہ کوئٹہ سے رہا ہوئی کیونکہ ان کو لاہور میں جتنے بھی مقدمات تھے پنجاب میں ان سب کی ضمانت ہو گئی تھی، لیکن پھر ان کو ایک کوئٹہ میں ایک کیس کے اندر جو ہے کہ نامزد کیا گیا اس کے ضمنی میں، اور پھر وہاں شفٹ کیا گیا، اور پھر وہاں پروسیکیوٹر نے خود ہی یہ کہا کہ نہیں ایسے ٹھوس شواہد نہیں ہے کہ وہ اس ہنگامہ آرائی میں یا اس کیس کے اندر وہ ملوث ہیں، تو جس کے بعد عدالت نے وہاں سے ان کو رہا کیا اور وہ رہائی پا کر لاہور اپنے گھر پہنچی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے اور جو ان کے سیاسی اپوننٹ ہیں انہوں نے بھی کچھ سکھ کا سانس لیا اور شاید انہوں نے پھر مخالفت نہیں کی اور وہ ہاتھ ہلکا رکھ دیا گیا۔ لیکن صنم جاوید کے بارے میں بھی ڈپٹی کمشنر نے یہ حکم نامہ واپس لیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ خط چیف سیکرٹری اور آئی جی کو اس فیصلے کے تناظر میں جو لکھا گیا تھا، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن پروسیس اناؤنس ہو چکا ہے، تو پھر اس قسم کے احکامات اور بالخصوص وہ ریٹرننگ افسر بھی ہوں اور ڈپٹی کمشنر بھی ہوں، فرد ایک ہے منصب 2 ہیں، اور وہ ایک طرف جو ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی وصول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور دوسری طرف انہی لوگوں کی گرفتاری کے احکامات دینا جو ہے کہ یہ الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے جو ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ فیصلے آئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایم پی او کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا، کیونکہ جب اسلام آباد بنایا گیا اور اس وقت کے جو قوانین تھے جن کے تناظر میں یہ حکم نامے جاری کیے جاتے تھے، تو 1973 کی کانسٹیٹیوشن اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کا بڑا ایک پیچیدہ سچویشن تھی، اور اس سچویشن کے اندر جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کر سکیں، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے کہ وہ قانون بنانا پڑے گا۔ تو اس تناظر میں اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب کیونکہ تمام کاغذات نامزدگی جمع ہونا، ان کی اسکروٹنی اور اس تمام پروسیس گزر چکے ہیں، تو اس کے بعد الیکشن کی شفافیت اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے سچویشن کو تھوڑا سا شاید نارمل کیا جائے، تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور پاکستان کے اندر بھی جو آبزرورز یا میڈیا ہیں اور سیاسی سطح کے اوپر جو نیریٹو ہے اس کو یہ بہتر کیا جا سکے، تاکہ الیکشن کے اندر جو بھی حکومت آتی ہے اور اس کے بعد اس کی کریڈیبلٹی اور ایک استحکام والی صورتحال پیدا ہو، جس کو اکنامک ڈیولپمنٹ اور جو اکنامک اسٹیبلٹی بھی پاکستان کو درکار ہے، تو اس طرف یہ خیال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ معاملہ ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ عمران خان اس وقت جو ہے کہ آلموسٹ سبھی کیسز کے اندر ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، صرف 2 کیسز ہیں، توشہ خانہ کیس اور پھر اس کے علاوہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، ان کے اندر ان کی ضمانت کے لیے اپلائی کیا گیا ہے، اور جو اس میں نیب عدالت ہے
وہ اس کی سماعت کر رہی ہے. آخری سماعت اس کی ہوئی تھی. جو درخواست گزار کے وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے. جو نیب پروسیکیوٹر ہیں وہ اپنے دلائل ان کے جاری تھے, اور یہ سماعت 30 دسمبر تک ملتوی ہوئی ہے. یعنی یہ سماعت ہفتے کے روز اب اڈیالہ جیل میں ہونی ہے, اور اگر یہ ہفتے کے روز نیب کے وکیل اپنے دلائل مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہفتے کو ججمنٹ بھی آ سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو محفوظ کر لیا جائے اور پھر یہ پیر کو سنایا جائے, تاکہ جو سنڈے اور پیر کے دن ہے 2 دن مزید عمران خان کو اڈیالہ جیل رکھا جا سکے. لیکن دوسری طرف توشہ کیس میں اسی احتساب عدالت نے جو چالان تھا, بنیادی ریفرنس تھا, اس کی نقول جو ہے وہ عمران خان کو اور ان کی اہلیہ دونوں ملزمان ہیں اس میں, تو ان کو فراہم کر دیا, اور اس سلسلے میں 4 جنوری کی تاریخ جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر کی ہوئی ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کو ایک کیس سے نکال کے دوسرے کیس میں پھنسایا جائے گا, یہ سزا دی جائے گی, کیونکہ الیکشن تک ان کو باہر نہیں آنے دینے کی حکمت عملی اپنائی جائے گی. یہ حکمت عملی اپنی جگہ پہ قائم ہے, لیکن اگر ان دونوں کیسز کے اندر ان کی ضمانت اگر 4 تاریخ سے پہلے بھی ہو جاتی ہے تو فرد جرم عائد کرنے کے لیے باہر سے بھی بندہ لایا جا سکتا ہے, اور یہ کیس اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو یہ کیس الٹیمیٹلی پھر جیل کے اندر نہیں بلکہ کورٹ میں ہوگا, اور وہاں پہ ان کو پیش کیا جانا مقصود ہوگا. دوسرا معاملہ جو ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, اگر ان میں ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو ان کو 9 مئی کے مقدمات میں جو فیصلہ آباد یا لاہور کے اندر ہے وہاں پہ ان کو اریسٹ ان میں کیا جا سکتا ہے. اگرچہ ایک یہ اوپینین بھی ہے کہ وہ JIT نے جو تفتیش کرنی تھی, اور کیونکہ قانونی تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص اریسٹ ہے تو اس کو اریسٹی سمجھ کے تمام کیسز میں جو تفتیش ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو پنجاب پولیس کی JIT تھی جو ان سارے کیسز کو 9 مئی کے جو معاملات تھے ان کی تفتیش کر رہی تھی, اس نے انٹروگیشن کی تھی, آ کے تفتیش کی تھی, اور یہ شامل تفتیش ہو چکے تھے, اور اگر اس کو یہ مطلوب نہ ہوئے تو پھر ان کی رہائی ہو سکتی ہے. تو زیادہ تر اس وقت جو الیکشن اگر ساری سچویشن کو دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کچھ دباؤ ہے, کچھ لوکل اس وقت سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ انٹرنل دباؤ بھی کافی اس وقت ہے کہ تمام کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. تو اس لیے ایک تو یہ 30 دسمبر کا دن بڑا اہم ہے, اور فرسٹ ویک آف جنوری اس تناظر کے اندر بڑا اہم ہے, اور اس میں بڑے اہم فیصلے اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو لیٹس سی کیا حالات ہوتے ہیں, آپ کو آگاہ کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.